أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب انسان اپنے رب سے کہتا ہے، یا اللہ، آخر میرے ساتھ یہ کیوں؟ کبھی رزق کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی بیماری کا دکھ، کبھی گھر کے حالات انسان کو توڑ دیتے ہیں، کبھی کسی اپنے کی جدائی دل پر بوجھ بن جاتی ہے اور انسان خاموشی سے سوچتا ہے، یا اللہ، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ لیکن میرے عزیزو، ہر مشکل اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہی آزمائش جسے ہم اپنے زندگی کا سب سے بڑا دکھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو مختلف حالات سے آزماتا ہے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے اور کبھی جان و مال کے ذریعے۔ لیکن خوشخبری کسی کے لیے ہے، لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ذرا سوچئے، جب دنیا کا ہر دروازہ بند ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تب بھی اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی دروازہ بند نہیں کرتا۔ جب انسان سب سے امیدیں چھوڑ دیتا ہے، تب بھی اللہ کی رحمت باقی رہتی ہے۔ جب کوئی ہماری بات نہیں سمجھتا، جب کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تب بھی اللہ ہمارے دل کی وہ بات جانتا ہے جو ہم زبان سے کہہ بھی نہیں پاتے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے دل میں کوئی ایسا غم ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر سکتے۔ رات کو سب سو جاتے ہیں اور آپ خاموشی سے جاگتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ آپ کے آنسوں سے بے خبر نہیں۔ آپ کی ہر دعا اس کے علم میں ہے، آپ کی ہر اس کے علم میں ہے، آپ کا ہر صبر اس کے علم میں ہے۔ اور اللہ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ کبھی ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ، میری مشکل ابھی ختم کر دے، لیکن اللہ کی حکمت ہم سے زیادہ ہے۔ کبھی وہ مشکل فوراً ختم کر دیتا ہے، کبھی کچھ وقت لیتا ہے، اور کبھی اس مشکل کے ذریعے ہمیں ایسی چیز عطا کرتا ہے جو ہماری سوچ میں بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے دعا مانگتے ہوئے مایوس نہ ہو، اپنے رب سے جڑے رہیں، نماز کو نہ چھوڑیں، قرآن کو نہ چھوڑیں، استغفار کو نہ چھوڑیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے امید کو نہ چھوڑیں، کیونکہ شیطان چاہتا ہے انسان مایوس ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے انسان کہے
میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری مشکل کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ خیال اپنے دل میں جگہ نہ بنانے دیں۔ اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے۔ آج جس حال میں ہیں، ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں۔ رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ اس سے بڑا ہے۔ اور جب اللہ کسی کام کا فیصلہ فرما دے تو کوئی طاقت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اسی لیے اگر آج آپ پریشان ہیں تو اپنے رب کے سامنے بیٹھیں۔ اپنے الفاظ خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں، بس اپنے دل کی بات اللہ سے کہہ دیں۔ کہیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقت والا ہے۔ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو سب کچھ کرنے والا ہے۔ یا اللہ میں جو رستہ نہیں دیکھ پا رہا، تو میرے لیے رستہ بنا دے۔ یا اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما دے اور مجھے اپنے قریب کر لے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، زندگی کا سب سے بڑا سکون یہ نہیں ہماری زندگی میں کبھی مشکل آئے، بلکہ اصل سکون یہ ہے مشکل کے وقت ہمیں یقین ہو میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو آج اگر حالات آپ کے مطابق نہیں تو اللہ سے ناراض نہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کے درجات بلند کر رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کے دل کو دنیا سے ہٹا کر اپنے ساتھ جوڑ رہا ہو سکتا ہے آپ کی وہ دعا جس کے لیے آپ بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، اس کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہو۔ بس آپ ایک کام کریں، دعا کرتے رہنا، صبر کرتے رہنا، اللہ پر یقین رکھتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی پریشانیاں دور فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے، ہمیں نماز کا پابند بنائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے اور ہمیں ہر حال میں اپنے ساتھ جوڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ اور بندی بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا تو اسے کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت پریشان ہے۔ شاید آپ کے ذریعے کسی کے دل میں دوبارہ امید پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔